بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رمضان المبارک کا سب سے قیمتی عشرہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کے سنت عمل میں گزر رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس بیٹھنے کو، اس وقت دینے کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا میں ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ عروج کی طرف جائے، اوپر کا سفر کرے، تنزلی نہ ہو۔ تنزلی کے معنی ہوتے ہیں انسان اوپر سے نیچے گر جائے، عروج کے معنی ہوتے ہیں انسان نیچے سے اوپر چلا جائے۔ تو چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، یہ پسند کیا گیا اور انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی کہ یہ عروج کو چاہتا ہے، تنزلی کو نہیں، اس لیے کہ عروج کامیابی ہے، تنزلی ناکامی ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر 100 روپے کماتا ہے اور اپنی نالائقی اور نادانی کی وجہ سے 100 سے 50 پہ آ جائے تو خوشی ہے یا تکلیف ہے؟ تکلیف ہے۔ ایک انسان علم حاصل کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک درجے، ایک اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے، لیکن محنت نہیں کی، ہمت نہیں کی، وقت ضائع کیا، ساتھی اوپر چلے گئے، یہ وہیں رہ گیا، تو خوشی ہے یا پریشانی؟ پریشانی۔ ایمانی زندگی کے اندر بندہ ترقی کیسے کرتا ہے؟ ایک مومن کی آسان ترقی کا راز کیا ہے؟ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کر دیں، یہ اوپر چلا جائے گا۔ تو ہمارے پاس تو نسخہ موجود ہے، طریقہ موجود ہے، راستہ موجود ہے، لیکن انسان جب اپنی عادات کو بگاڑ لیتا ہے اور وہ صفات اپنے اندر سے ختم کر دیتا ہے جو صفات اس کو ترقی کے راستے پہ لے جاتی ہے، بالآخر ناکامی ہے۔ اس لیے آج ایک وصف کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو، ہر عمر کے فرد کو، پھر بالخصوص جتنا انسان بچپن یا لڑکپن یا نوجوانی کی عمر سے گزر رہا ہے، اسے ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس امت کی ترقی کو مضمر کیا ہے، چھپا دیا ہے، کس عمل کے اندر؟ ادب کے عمل کے اندر۔ انسان جتنا با ادب ہوگا اتنا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اور مقبول بندہ کبھی پیچھے رہ نہیں سکتا، نیچے رہ نہیں سکتا۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ادبنی ربی۔ دیکھیں یہ ادب اگر غیر ضروری چیز ہوتی نا
ادبنی ربی، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے آداب سکھائے، اس لیے کہ پیغمبر کی کل تربیت کون کر سکتا ہے؟ اللہ پاک، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے میرے رب نے آداب سکھائے تو فاحسن تأدیبی، میرے آداب خوبصورت ہو گئے۔ تو ادب والی زندگی انسان کو کامیابی کے راستے پہ لے آتی ہے۔ خدا نخواستہ بے ادبی انسان کو ناکامی کے دروازے پہ لا کے چھوڑ دیتی ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر وہ لوگ جنہیں ایک عروج ملا، ایک کمال ملا، ایک مقام ملا، آپ اگر ان کی زندگی کو پڑھیں تو یہ بات آپ کو واضح طور پہ ملے گی کہ انہوں نے اپنے آپ کو آداب سے مزین کیا، کبھی کسی کی بے ادبی پہ نہیں اترے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو واقعہ کئی مقامات پہ ذکر کیا، اور ہم سنتے بھی ہیں وہ واقعہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا فرعون کے جادوگروں سے، سنا ہے نا؟ سحر اور جادو کا بڑا زور تھا اس ماحول میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہدایت کا پیغام دعوت لے کے گئے اور اللہ نے آپ کے ہاتھ سے معجزات ان کو دکھائے، معجزات، تو فرعون کو ایسا لگا کہ یہ وہی جادوگری ہے، وہی شعبدہ بازی ہے جو میرے جادوگر بھی کرتے ہیں، یہ کون سا کمال ہوا؟ تو اب یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام غلط بات کر رہے ہیں، یہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس نے ایک مقابلہ رکھا کہ میرے جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام آئے، آپس میں مقابلہ ہو جائے تو آج پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ جب سارے جادوگر جمع ہو گئے اور باقاعدہ مصر میں اعلان ہوا کہ بھئی ایک مقابلہ ہے، سارے نامی گرامی ماہر جادوگر آ جائے، اور فرعون نے ان کے لیے خاص انعام کا اعلان کیا ہے، سب جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، مقابلہ بھی ہوا۔ مقابلہ کیسے ہوا کہ جادوگروں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو ایک لاٹھی تھی، ایک عصا تھی۔ لیکن جب یہ میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں نا، جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اس فن کے صحیح اور غلط کو جانتا ہے، اصل کو اور دھوکے کو جانتا ہے۔ یہ ماہر فن کا ایک کمال ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے۔ آپ نے رات اگر توجہ کی ہو ختم قرآن کے بیان میں حضرت نے ایک بچے کا واقعہ جس نے سنہار ہونے میں مہارت حاصل کی، سنا تھا؟ ہاتھ سے دیکھ کر وہ اندازہ لگا لے کہ اس میں کتنا کھوٹ ہے اور کتنا کھرا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان ایک فن میں، ایک فیلڈ میں ماہر ہو جاتا ہے تو یہ صحیح اور غلط کا فرق دیکھ کے کر لیتا ہے۔ اب جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام جب آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ ظاہری حلیے میں بھی حسین و جمیل ہوتے ہیں، ان کا ظاہر بھی انسان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ کچھ الگ لوگ ہیں۔ اب جادوگر تھے تو غلط، جادوگری ایک حرام کام تھا، ایک ناجائز کام تھا، فرعون کے آلہ کار تھے، لیکن تھے ماہر فن۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنے سامنے، آپ کے حلیہ مبارکہ کو دیکھا، لباس کو دیکھا، کیفیت کو دیکھا، تو سمجھ تو گئے کہ یہ ہماری فیلڈ نہیں، ہم تو جادوگر ہیں، ہم تو نظروں کا دھوکہ دکھاتے ہیں، شعبدہ بازی کرتب بازی کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں، یہ کچھ اور ہے۔
ان جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مقابلے میں آپ ابتدا فرمائیں گے یا ہم کر لیں؟ حالانکہ حکومت ان کی ہے، تعداد ان کی زیادہ ہے، زور ان کا زیادہ ہے، فرعون ان کی بیک پہ کھڑا ہے. ایسے آدمی جس کے پاس یہ سارے اسباب اور طاقت کے ذرائع موجود ہو، یہ کسی اللہ والے کا کیوں اکرام کرے گا؟ ان جادوگروں نے یہاں کیا کیا؟ مفسرین نے یہ نقطے کی بات لکھی کہ ان جادوگروں نے اللہ کے پیغمبر کا ادب کیا، پہل نہیں کی اس عمل کے اندر کہ چلو بھئی ہم ہیں اب تو ہم شروع کرتے ہیں، بلکہ پہلے پوچھا ان سے کہ آپ بڑے ہیں، آپ شروع کریں گے یا ہم کر لیں؟ قال القوا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے وحی کے پابند تھے، وہاں سے حکم یہ تھا کہ نہیں پہلے یہ کریں گے، تو انہوں نے فرمایا نہیں آپ لوگ اپنا جادو پیش کریں. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ ان جادوگروں نے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا، احترام کیا، خود سے آگے نہیں بڑھے، تو اللہ کو ان کا یہ ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ ان کی قسمت میں ایمان لکھ دیا. یہ اب محروم نہیں جائیں گے یہاں سے. کہاں وہ فرعون کے سامنے سجدہ کرنے والے اور جادو جیسا حرام فعل کرنے والے ایک اللہ کے مقبول بندے کے ساتھ ادب کے کلمات بولے، اللہ نے ان کی قسمت بدل دی. ناکام زندگی سے کامیاب ترین زندگی کے اندر آ گئے. چند لمحوں کے اندر مومن مسلمان ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے گئے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، بے ادبی کے جوتے پہن کر کسی نے کامیابی کا سفر پورا نہیں کیا. با ادب آدمی ننگا پیر چل رہا ہو، یہ ضرور منزل پہ پہنچتا ہے. آج یہ فتنے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ہر انسان کو آج جری کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی عنوان اور تعبیر ہمارے معاشرے میں باطل نے بنا کر سنوار کر ہمیں ہاتھ میں پکڑا دی کہ غلط کرو اور اس کے اوپر یہ لیبل چسپاں کر دو. تو اب یہ نوجوان، اس امت کا نوجوان جس کے دل میں، جس کے دماغ میں، جس کی سوچ میں، جس کے فکر میں تربیت کی یہ گھٹی اس کو پلائی گئی تھی کہ یہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرے استاذ ہے، یہ میرے خاندان کے بزرگ ہیں، یہ سفید ریش ہے، یہ عمر میں بڑے ہیں، یہ مرتبے میں بڑے ہیں، ان کے سامنے میں تیز نہیں بولوں گا، ان کے سامنے پیر پھیلا کے نہیں بیٹھوں گا، ان کے سامنے بے ادبی نہیں کروں گا، ان کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا. یہ اس امت کی فطرت اور سرشت میں شامل ہے. لیکن آج یہ کہہ کر کہ جی اپنے بچوں کو بااعتماد بنائیں، کانفیڈنس سکھائے اس کو. اب لفظ کتنا اچھا ہے، کانفیڈنس کے معنی اعتماد کے ہیں. ایک انسان اعتماد والی زندگی گزارے یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس میں شک نہیں. لیکن لفظ کانفیڈنس استعمال کر کے اس بچے کو بے ادب بنا دیا جائے کہ یہ بڑے کی بات کاٹ کے بیچ میں بات کرتا ہے، یہ کانفیڈنس ہے یا یہ بے ادبی ہو رہی، بے اکرامی ہو رہی؟ اور ہر انسان آج اس کے اوپر جری ہے، تیار ہے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہم یہ بات سیکھ کر جائیں، جتنا زندگی کے اندر ادب ہوتا ہے اللہ پاک اتنا اس بندے کے کام میں برکت ڈال دیتے ہیں. یہ آپ تجربہ کر لیں، یہ آپ آزما لیں. بے ادبی کوئی کمال والی چیز نہیں ہے.
تھوڑی دیر کی مستی ہے، گرمی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی مصیبت انسان کے گلے آ کے لگ جاتی. اس لیے انبیاء علیہم السلام سے لے کر آج تک کی امت کا وہ سارا طبقہ جو خیر والا طبقہ ہے، جو اللہ سے جڑا ہوا طبقہ ہے، اس نے ہر بڑی نسبت کا احترام کیا. ہمارے پاس نسبت کی بہت ساری چیزیں، بیت اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، شعائر اللہ ہے، یہ ساری چیزیں نا، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ماں باپ، یہ اساتذہ، یہ بزرگ، یہ سب اللہ پاک کے ایک شاعر ہیں، اللہ کی نعمتیں جو ہمیں ملی. انسان ان چیزوں کا جتنا ادب کرے گا اتنا کامیاب ہو جائے گا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ پاک کی نسبتوں کی تعظیم اور احترام کرے گا، یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقوی بھرا ہوا ہے، تقوی بھرا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات بارہا مثال کے طور پہ عرض کی ہے کہ حرمین الشریفین جو ہمارے ایمان کے محبت کے مراکز ہیں، کتنا انسان ایک چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. تو کچھ کمزوریاں انسان کو وہاں نظر آتی، کچھ کمزوریاں. ان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہاں ایک بڑی ترتیب کے ساتھ ہمارے عرب بھائیوں سے، جو حالانکہ اس دین کے بانی ہیں، بہت ایک ترتیب اور فکر اور پلاننگ کے ساتھ ان کے دل دماغ سے ان مقامات کا ایک ادب کم کیا گیا. اس لیے یہاں سے جو حضرات حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، یہ علماء کیوں ان کی تربیتی نشستیں رکھتے ہیں کہ بھئی پہلے سیکھ کر جائیں. وجہ یہ کہ یہاں سے جو احباب اور جو ساتھی جاتے ہیں وہاں، وہ 25 سال یہاں گزارے، وہاں 25 دن گزارے، لیکن انسان کی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے آتا ہے تو کہتا ہے بھئی وہاں تو یہ ہو رہا ہے نا. جیسے ابھی لوگ آج کل کہتے ہیں جی وہاں تو 10 تراویح ہو رہی، یہاں 40 سال سے 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، صرف 1 سال وہاں گئے، لیکن اب وہاں کی 10 تراویح صحیح لگ رہی ہے. بہرحال وہاں کا ایک احترام اور نسبت ہے، انسان اس کو فالو ضرور کرتا ہے، اس جگہ کو دیکھتا ہے. تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے یہ عرب بھائی ہے تو چونکہ صاحب نسبت ہے، احتیاط تو کرنی چاہیے، تو وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں بیٹھ کے. تو جو حضرات گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بس پیر پھیلا کے کبھی یہاں قرآن رکھا ہوا ہے، کبھی لیٹ جائیں گے قرآن بھی اپنے ساتھ یہاں پہ رکھا ہوا ہوگا نیچے، بالکل. کرسی سے پانی پینے اٹھیں گے تو قرآن بیٹھنے والی جگہ پہ رکھ دیں گے، بالکل اس طرح. اچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ قرآن کی بے اکرامی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا چیز بنا لی، وہ کہتے ہیں یہ قرآن اور اس کے صفحات جو ہے یہ نقش ہے. نقش جانتے ہیں نا، نقوش، ایک وہ سائن سگنیچر ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو آپ نے جا کے صدر بولٹن مارکیٹ سے اپنی سٹیمپ بنائی ہے تو آپ کی سائن، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک آپ کے ہاتھ سے ہو رہی ہے، ایک مشین لگا رہی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو جو آپ کر رہے ہیں وہ اوریجنل سگنیچر ہے، جو مشین کر رہی ہے وہ نقش ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرنٹ قرآن ہے، تو کمپنی کی مشینوں سے چھپا ہے. جس قرآن کا ادب اور احترام ہے وہ یا تو وہ قرآن ہو جو ہاتھ سے آپ نے لکھا ہو یا جو لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایک چیز دماغ سے دلیل انہوں نے بھی بنا لی وہاں پہ. تو یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ کمزوریاں ہیں. یا بیٹھے ہوئے قبلے کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھ جائیں گے. جو اصل مجھے بات عرض کرنی ہے وہ
ہمارے بڑے حضرت، ہمارے پرنانا حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے بڑوں سے یہ واقعہ سنا کہ میں بیٹھا ہوا تھا حرم شریف میں، مسجد حرام میں تلاوت کر رہا تھا، تو برابر میں ایک عرب شیخ جو ہے وہ آئے، انہوں نے بھی تلاوت شروع کی، لیکن وہ جب بیٹھے تو انہوں نے پیر اپنے بالکل خانہ کعبہ کی طرف کر دیے، بیٹھ کے تلاوت۔ اچھا، ان سے بات کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، منوانا ان کو اتنا آسان نہیں، سخت لوگ ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا شاید ابھی کیفیت صحیح کر لے، ابھی کر لے، وہ بیٹھے ہوئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے گھر کی طرف پیر کر کے اس طرح، یہ تو بڑی بے اکرامی ہے۔ تو کہا میں گیا، میں نے کہا شیخ سے کہا کہ شیخ دیکھیں آپ پیر خانہ کعبہ کی طرف پھیلائے ہوئے تو ادب کے خلاف۔ تو حسب عادت اس نے فوراً کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ میں یہاں پیر نہیں پھیلا سکتا ہوں خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ نے میرے ذہن میں فوراً قرآن کی آیت ڈال دی۔ جب انسان اللہ کے لیے اخلاص سے کوئی بات کرتا ہے تو اللہ حفاظت کے اسباب دے دیتے، فوراً دماغ میں آیا، میں نے کہا ہاں میرے پاس قرآن کی دلیل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر جو اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزیں، تو بھئی بیت اللہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، سب سے پہلا گھر ہونے کی نسبت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو شعائر اللہ کا ادب اور احترام کرے گا، تعظیم کرے گا، تو یہ اس کے دل کے تقوی کی دلیل ہے۔ تو میں نے کہا شیخ سے کہ یہ شعائر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے خیال میں تو آپ کے دل میں تقوی ہے، اور جب تقوی ہے تو آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ فوراً شیخ نے پیر سمیٹ لیے، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اگر خدا نخواستہ انسان اپنے ادب کی حفاظت نہیں کرے نا، تو وہ حرم میں جا کے بھی بے ادب گھومے گا، وہ اپنی مسجد کے اندر بھی بے ادب بیٹھ جائے گا، بالکل وہ اپنے بڑوں کے لیے بھی کوئی ادب اور احترام کے ضابطے نہیں رکھے گا، ہر ایک کے سامنے چوڑا ہو کے گھومے گا اور کہے گا میں نے اس کو ایسے جواب دیا، اس کو میں نے ایسے جواب دیا۔ یہ ایسے اور ویسے جوابات، یہ یاد رکھیں اللہ پاک کو پسند نہیں۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم یہ بات سیکھ کر جائیں، ہم میں سے ہر ساتھی، سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی نظر میں ہماری ترقی کا اور آگے بڑھنے کا سفر شروع ہو، تو اس کے لیے باادب زندگی پر آنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والا نصیب والا ہے، قسمت والا ہے، اور بے ادبی والا وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا ادب بہت ضروری ہے۔ نوجوان ساتھی ہیں، خیال کریں، کبھی والدین غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، انسان کی غلطی کبھی ہوتی بھی نہیں تب بھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو ہوا، لیکن ہم پلٹ کر جواب نہیں دیں۔ اساتذہ ہوتے ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، کبھی وہ غصہ ہو جاتے ہیں، کان کھینچ لیتے ہیں، ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر لیتے ہیں۔ زیادہ پٹائی کا دور تو اب رہا نہیں جو پہلے ہوتی تھی۔ اب استاذ کو بھی بہت سوچ سمجھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں پٹائی کروں اور کل خود پٹائی کی زد میں آ جاؤں۔ تو جتنا ایک طالب علم استاذ کا ادب کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا علم سے نوازتے ہیں۔ بڑوں کے ادب پہ ترقی تو ہے اور برکت تو ہے، عروج تو ہے،
اوپر کا سفر ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، باادب زندگی کو اپنا مزاج بنانا ہے اور اس کی عادت ڈالنی ہے، اور اللہ پاک سے مانگنا ہے دعاؤں کے اندر۔ دل پہ بوجھ ضرور آتا ہے بعض دفعہ، اس ادب کے راستے میں دل پر بوجھ آتا ہے، لیکن چونکہ یہ راستہ ایک محبت والا راستہ ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا نا، ادب النفس ایھا الاصحاب طریق العشق کلھا آداب، کہا اے انسان اپنے آپ کو ادب سکھا دو۔ کیوں؟ طریق العشق کلھا آداب، اس لیے کہ عشق کے جتنے راستے ہیں وہ ادب سے ہو کے جاتے ہیں۔ تو بھی اگر اللہ سے عشق ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سے عشق ہے، قرآن پاک سے عشق ہے، اللہ کے دین سے عشق ہے، والدین، اساتذہ، بزرگوں سے، صالحین سے عشق ہے، یہ عشق کا سفر ادب کے راستے سے طے ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جیسے ترتیب عرض کی تھی، ظہر کے بعد تھوڑا سا بیان ہوگا، مجلس ہوگی، تو ساتھی اس میں وقت پر تشریف رکھیں گے یہیں پر انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے یہ چند دن ہمارے پاس ہیں، تھوڑا تھوڑا وقت اگر ہم دے دیں تو کل انشاءاللہ نماز کی عملی مشق، نماز کی عملی مشق سمجھتے ہیں؟ عملی مشق، ایک تو آپ بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے ہیں نا کہ بھئی صورتیں ہیں، انشاءاللہ کل 2 دن جو باقی ہے اس میں ہم نماز کا مذاکرہ کریں گے۔ ایک ہے نماز کی عملی مشق کہ باقاعدہ کہاں ہاتھ لے جانے، کہاں باندھنے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، یہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو پریشان تو نہیں ہوں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ تو ظہر کے بعد کل تھوڑا سا ٹائم دیں گے نماز کے عملی مشق کے لیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو کل کون سا دن ہے؟ پیر ہے۔ پھر کون سا دن رہ جائے گا؟ اس کے لیے بھی کچھ سوچ لیتے ہیں ظہر کے بعد کے لیے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔